کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی جو ہے وہ بات نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہوگا کہ یہ پراپیگنڈا بھی جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا جاتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ خان صاحب نے اس بات کا پرمیشن دی ہے۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں، تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے، اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو حکومت کے ساتھ تحریری مطالبات شیئر کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا تیسرا دور جلد ہوگا۔ علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی کی جیل سہولیات سے متعلق ناظرین ایک مبینہ واٹس ایپ گفتگو سامنے آئی جسے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ان کے سوشل میڈیا آپریٹر احسن خان کے ساتھ 2 پیغامات منظر عام پر آئے ہیں، جس میں وہ اپنے بھائی بانی پی ٹی آئی کو پاٹ آف گولڈ سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل میں ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کرنے کے لیے حالات نارمل کیوں دکھائیں، اس سے ہمارا بیانیہ کمزور ہوگا۔ لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے جو فریج اے سی اور کمرہ پینٹ کروانے سے نہیں ہوگا۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کے خلاف بھی بیانیہ بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ لوگوں کو بتائیں کہ عدت کیس میں ان کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے۔ واٹس ایپ گفتگو کا تیسرا حصہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، جس میں وہ شیر افضل مرت کے خلاف گفتگو کرتے سنائی دیتی ہیں۔ علیمہ خان کی اس گفتگو پر پرائم منسٹر کے مشیر رانا ثناءاللہ میدان میں آئے۔ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائی اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ کی طرح کھل کر سامنے آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ سیاسی فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی تمام حال سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ پینل کا تعارف کروا دوں، پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ جو جس طرح سے ایک مبینہ واٹس ایپ آڈیو گفتگو آئی علیمہ صاحبہ کی، آپ کے خیال میں یہ بانی پی ٹی آئی کی جیل اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف جو جیل پروپیگنڈے کی وہ بات کر رہی ہیں، اس سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے؟ تو جو رانا ثناء پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو ارد گرد بانی پی ٹی آئی کے ہیں، یہ سیاسی فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی سیاسی مقاصد کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، لیکن جو مخالفین ہیں وہ میرے خیال میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاقی انحطاط کو جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم جو پرائیویٹ کانورزیشنز ہیں، کبھی جو ہے کسی کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، کبھی کسی کی واٹس ایپ گفتگو جو ہے وہ لیک کی جا رہی ہے، کبھی کسی کی ڈائری کو پکڑ کے بیانیے بنائے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہم ایک جمہوری ریاست میں رہتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت میں ہم رہ رہے ہیں؟ یعنی ایسی تو ایک اورویلین سوسائٹی بھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جس طرح کا ڈسٹوفیا ہے کہ آپ یہ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، یہ رائٹ ٹو پریویسی میرا حق ہے، یہ آئین پاکستان نے مجھے حق دیا ہے، اور ان چیزوں کو لے کے اور پھر ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، اور یہ پھر نظر یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ ہاں ایک چیز ہے کہ اب قانون میں سیکیورٹی کے اداروں کو یہ ایک وہ دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو وہاں پہ ان کو اجازت اس بات کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی لیکس ہوتی ہیں، وہ آڈیو لیک ہوتی ہے، وہ ویڈیو وہ جو ہے واٹس ایپ گفتگو لیک ہوتی ہے، وہ کیمروں کی لیک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکمران جماعت سے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ اور ایک بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنے مخالفین کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے ایک بیانیہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے اخلاقی انحطاط کی، اگر آپ سیاست کھیل رہے ہیں تو سیاست کھیلیں۔ اور یہ جو لیکس کا سلسلہ ہے، آپ دیکھیں یہ 2023 میں جب سے پی ٹی آئی زیر عتاب آئی ہے، اس وقت سے
کبھی جو ہے وہ بشرا بی بی کی ڈائریاں آتی ہیں, کبھی علیمہ خان کی گفتگو آتی ہے, کبھی ججز کے گھروں میں جو ہے وہ کیمرے لگائے جاتے ہیں. تو یہ کیا کون سے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ یعنی جمہوریت ہے, اگر آپ اپنے آپ کو جمہوریت کہہ رہے ہیں تو دنیا کی کس جمہوریت میں یہ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ ٹھیک, تو یہ تو یعنی علیمہ خان کی اس کی جو واٹس ایپ گفتگو کے بارے میں جو جہاں تک سوال ہے کہ پی ٹی آئی, میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے. بیک فٹ پہ اس طرح سے ڈالا ہے کہ گورنمنٹ اصرار کر رہی تھی کہ جی آپ ان رائٹنگ لے کے آئیں, آپ جو بھی آپ کے مطالبات, شاید گورنمنٹ کا گورنمنٹ کو یہ تھا کہ جی یہ وہ مانگیں گے, یہ رہائی مانگیں گے, یہ عمران خان صاحب کی یہ کیسز کے حوالے سے یہ سب کچھ. لیکن عمران خان صاحب نے جو مطالبات سامنے رکھے تو اس سے گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی لکھ کے دیں, مطالبات لے کے آئے, اب لکھ کے بھی دے دیا, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ اب گورنمنٹ کیا کرے گی, اس کے پاس آپشن کیا ہے. آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں نا, جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, تو آپ کیا ان کو دے سکتے ہیں وہ جو. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جتنی لچک دکھائی, ہم نے دیکھا پی ٹی آئی, اچھا ہم یہ بارہا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن خان ہے اور یو ٹرن کے ماہر ہیں اور سب کچھ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب یو ٹرن لیتی ہیں تو وہ جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے, وہ جو ہے پریگمیٹزم ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں تو وہ ایک بیانیہ کریٹ کر دیا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی نے کافی لچک دکھائی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر جو ہے وہ جو الیکشن کی بات تھی, مینڈیٹ کی بات تھی, اس کو پیچھے کر دیا اور دو چیزیں سامنے لے آئے. میرے خیال میں یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسی سے ٹوٹل بیانیہ بنایا گیا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بیک فٹ پہ ڈال دیا. جی عامر صاحب. چلیں جی, کچھ تو ہے, لچک ہی دکھا رہے ہیں نا, اچھی بات ہے, لچک سے ہی کچھ پچک ہوگا اور کام ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال ابھی تو انہوں نے صرف اجازت دی ہے اور ساتھ آج گفتگو میں کہا ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں, اور اگر وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو بائیکاٹ کر کے آ جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہی بات حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں, آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے قاضی انور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے, مشال یوسفزئی اس کی کوارڈینیٹر ہیں, جن کا ذکر اس گفتگو میں ہے جس پہ نوید صاحب ابھی کر رہے تھے. وہ آڈیو چیٹ ہے یا ویڈیو چیٹ ہے, جو کچھ بھی ہے وہی کوارڈینیٹر ہیں. انہی کے ساتھ عمران خان صاحب آج بیٹھے رہے ہیں بڑی دیر, اور پھر انہوں نے پارٹی پہ برہمی کا اظہار کیا کہ ہمارے لوگوں نے اپنے مسنگ پرسنز کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکے. تو انہوں نے مشال سے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں قاضی انور کے ساتھ تصویریں لگائیں لوگوں کی, اور یہ جو جن کو صرف 46 کہا جا رہا ہے یہ انسان ہیں, ان کو بتائیں. تو یہی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جن 46 کا ذکر کر رہے ہیں ان کے اتے پتے دیں نا, تاکہ گورنمنٹ بتائے آپ کو کہ جی یہ جیل میں ہیں, مسنگ ہے, کیا ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے. اور آپ کو ٹی او آر بتانی ہوں گی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی سربراہی میں کمیشن بنے, تو کمیشن کے لیے آپ کو ججوں کے نام دینے ہوں گے, اور پھر وہ جائیں گے گورنمنٹ کے پاس اور اس میں جائیں گی کہ کیا شرائط ہوں گی, کیونکہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق تو گورنمنٹ کی مرضی ہے نا پھر اس رپورٹ کو پبلک کرے نہ کرے. تو آپ کو اپنا مطالبہ تو رکھنا پڑے گا نا. آپ اس کے اندر ہی لچک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی بڑی مہربانی کر دی ہے, بھاگ جاتے, بائیکاٹ کر دیتے. بھائی بار بار یہی تو بات ہو رہی ہے کہ 26 نومبر کے بعد آپ کی مجبوری بنی ہے, آپ ایک ٹائم لینا چاہ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں ٹرمپ کی آمد موجود ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ اسی لیے تو آئے ہیں نا مذاکرات کی ٹیبل پہ. گورنمنٹ اسپیکر سے بھی رات میری بات ہوئی کوئی 1 بجے کے قریب, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو جب بھی کہیں گے, جو اب انہوں نے بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ میں نے بٹھانا ہے, میرا کردار گورنمنٹ اور اپوزیشن کا نہیں ہے کہ میں نے کس کے ساتھ جانا کس کے ساتھ نہیں جانا, میں یہی چاہوں گا کہ بیٹھیں اور بات کریں. تو ٹھیک ہے, اب اگر پی ٹی آئی کے کل لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے, بہت اچھی بات, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لان میں بیٹھیں گے تو ٹیپ نہیں ہوگی. چلیں, انٹیلیجنس کی دنیا میں جب سے اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اب صرف فیڈ کر دیے جاتے ہیں لفظ, اور آپ جو بات کرتے ہیں جو وہ سننے والے ہیں وہ سن لیتے ہیں اس کے تحت, سیٹلائٹ سسٹم کے تحت, اور یہ سب انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہیں. اس کے لیے کوئی آلات کی اب ضرورت نہیں رہی ہے کہ وہ لفظ بھی یہی ہے کہ جو آپ نے بول دیا وہ آپ کا نہیں ہے.
انٹیلیجنس کی زبان میں. تو عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوگی اپنے ان 5 ہیروں کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. JIT کے ہیرے بھی تھے 5, یہ بھی آ جائیں, ملاقات کریں, اور سہولت ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ایڈیز کے ساتھ بیٹھیں, ملاقات کریں, اور وہ جا کے پھر گورنمنٹ کے سامنے مطالبہ رکھ دیں. گورنمنٹ ہاں یا نہ تو کرے گی نا, بالکل وہ کہے گی کہ آپ کے یہ جو ملٹری ٹرائل کے کیسز ہیں یہ طے ہو چکے ہوئے ہیں, 9 مئی کے اوپر یہ ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج دکھا دیں مجھے, میرے لوگ ہوئے تو میں معافی مانگ لوں گا. بھائی وہ CM KP کی فوٹیج ہی دیکھ لیں آپ کے لوگ روز بیٹھتے ہیں جن کو ہار پہنائے گئے ملٹری سے رہا ہونے کے بعد, تو وہ PTI کے نہیں تھے تو میرے اور آپ کے تھے, کسی کے تو تھے نا جن کو PTI اون کر رہی ہے. تو جو لیڈرز جن کی ویڈیوز موجود ہیں, آڈیو بھی چھوڑ دیں کیونکہ آڈیو پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ ہیک کی گئی ہے, تو جو ویڈیوز انہوں نے خود جاری کی کہ جناب فلاں جگہ پہنچ جاؤ, GHQ آ جاؤ, ہمارے لوگ فلاں منتخب جگہوں پہ پہنچ جائیں, ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں, ہم نے رین سیک کر دیا ہے, ان کے اوپر بھی ہماری عدلیہ, ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو نظر نہیں آئی, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو مرضی کریں. بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے, اب کل بیٹھیں, اگلے ہفتے بیٹھ جائیں. عرفان صدیقی تو کل تو کراچی تھے, شاید آج بھی کراچی ہیں, وہ بھی آ جائیں گے, ایک ہی فلائٹ پہ آنا ہوتا ہے سب نے, لوگ اٹھ کے MQM کے بھی آ جائیں گے, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ آ جائیں گے, بیٹھیں بات کریں, بات ہی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ لڑائی جھگڑے اور یہ جو قبضہ کرنے کی کہانی تھی وہ 26 نومبر کو ٹھس ہو چکی ہوئی ہے. ایک اور کسی کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کا انگیخت کر لے گا تو کرا لے. جی ایاز صاحب. اچھا, وہ تو خیر نوبت نہیں آنی چاہیے دوبارہ کہ وہ انگیخت کرانے والی, کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, ظاہر ہے اس میں بھگتنا تو اس ملک کو پڑتا ہے. رونق ختم ہوئی بھی تھی دعا سیاست میں, کیونکہ ایک مدت ہو گئی تھی, خاموشی تھی, کوئی آڈیو نہیں آ رہی تھی, کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی. چلیں وہ بیریئر ٹوٹ گیا, دوبارا ایک آڈیو بیان کرنا, آڈیو تک ہی ٹھیک ہے, اس پہ بات بھی ہو گئی, نہیں ویڈیو بھی آ جائے گی تو کی فرق پڑنا رانا صاحب تھے. اور یہ 2-4 دن کی بات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. وہ جو جماعت ہے نا, وہ جس کا نام PTI ہے, اس کے لوگ دیکھ کے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, بس چھوڑیں اس کو. وہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک بات ماننی پڑے گی کہ جس عمران خان کو ہم کہتے تھے کہ سیاست نہیں آتی, وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ کیا کمال کھیل رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ, مطلب وہ گورنمنٹ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جی جیسے کہ PTI بیک فٹ پہ چلی گئی, جی چونکہ یہ نہیں دے رہے, ان کا قصور ہے, ایسی کی تیسی, کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے, بس ختم ہو گیا سارا. وہ پھر ساری سچویشن چینج ہوگی, وہ سیناریو ہی چینج ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا جی تحریری بھی دے دو, مذاکرات کرو, بیٹھو بات کرو ان سے. اصل میں اس ساری گیم میں میری حکومت بری طرح پھنس چکی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب نکلنا کیسے ہے اس ساری سچویشن. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھول جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کو آ رہا ہے 20 جنوری کو, اس نے اوتھ لینا ہے نہیں لینا. اوور آل اب دیکھیں انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے, وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کی وجہ یہ کہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے, اسی دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ان کے ساتھ وہ کہیں تعلقات بھی رکھنے ہیں, کہیں بات بھی کرنی ہے, کہیں سے آپ نے کوئی امداد بھی لینی ہے, کہیں وہ آپ نے رول اوور بھی کرانے ہیں کہیں پیسے, تو اسی دنیا میں رہ کے کرنا ہے یہ سارا کچھ. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ رشیا نہیں ہیں کہ آپ ایک آئرن کرٹن میں ہو جائیں گے. آپ نارتھ کوریا نہیں ہے, آپ پاکستان ہیں. تو جب پاکستان ہے تو ظاہر ہے آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے, آپ نے اپنا GSP وہ جو سٹیٹس ہے وہ بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے, آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات نہیں بگاڑنے, اور بھی دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس لیے یہ مذاکرات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ان کی کامیابی اس لیے بھی ضروری ہے. اور میں آج بھی آپٹیمسٹ ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ مذاکرات کیونکہ یہ مذاکرات کی ناکامی کا مطلب اس وقت نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو, یہ سمجھ آ جائے گا. بہتر ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد چیزیں ٹریک پہ آ جائیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیول نیشنلٹی لی ہو کہ یہاں سے اٹھ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں. یہ جو سارے لوگ ہیں یہ مطلب آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو کہتا ہے مذاکرات کر رہے ہیں نہیں کرنے, ان کے پاس اتنے وسائل ہیں دعا کہ یہ ودن آورز اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور دیکھتے نہیں ہم یہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, قوم جسے چاہتی ہے اس کو آنا چاہیے اقتدار. فیصل صاحب دیکھیں صورتحال جو ہے نا
وہی ہے، اٹکی بھی ہے. اب آگے کیا بڑھ رہی ہے؟ اب کسی کو حکومت جو سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید لکھ کے نہیں دیں گے، عمران خان نے اب لکھ کے بھی دے دیا. اب کیا کریں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نام بھی بتاؤ کہ کون کون مسنگ ہے، ججز کے نام بھی آپ بتاؤ. بھائی آپ اپنے جسٹس امین کی سربراہی میں کمیشن بنا دینا، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ نام کمیشن میں آ جائیں گے. اب نام پہ کیوں اب نام پہ ضد کریں گے کہ نام کیوں نہیں بتائے مسنگ پرسن کے؟ اسی لیے تو کمیشن بن رہا ہے. اور کمیشن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ججز کون سے ہونے چاہیے؟ آپ اپنی مرضی کا جج لیا ہے. جسٹس امین سے آئیڈیل جج تو حکومت کو نہیں مل سکتا نا. بنا دیں ان کی سربراہی میں کمیشن. اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ 9 مئی جو ہے وہ تحریک انصاف نے کیا تھا. اور اس کا جو کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ ساز کون تھا؟ عمران خان تھا. اور کبھی ہم رہا نہیں کریں گے. ہونا چاہیے جو بھی سزا ہے کمیشن یہ دے دے. اس میں جو پھر تو وہ یہ جو کمیشن بنے گا یہ تو عمران خان کی خواہش پر اور عمران خان کی فرمائش پر ان کے مطالبے پہ بن رہا ہے نا. تو اس کمیشن کی جو سفارشات ہوں گی اس پر بھی عمران خان کو یا تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ تو بہت آئیڈیل موقع ہے نا حکومت کے پاس. اس اپرچونٹی کو حکومت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ کمیشن بنائے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں جو ہے وہ رپورٹ دے دے کہ بھائی 9 مئی کے یہ لوگ ملوث ہیں. منصوبہ ساز جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے. گیم ختم ہو گیا. پرابلم کیا ہے؟ ٹینشن کس بات کی ہے؟ کر دیں آپ یہ کام. باقی جو اسیران کو جو رہائی کرنے کا معاملہ ہے وہ کمیشن میں ہی بول دیں کہ بھائی وہ جو اسیران ہیں ان کو جو ہے رہا نہیں کیا جا سکتا. وہ سب جو ہیں دہشت گردی میں انوالو تھے. بلکہ کمیشن یہ بھی سفارش کر دے کہ جن کو معافی دی گئی ہے ان کی معافی کو بھی منسوخ کیا جائے اور ان کو بھی جو ہے گرفتار کر دیں آپ. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ٹینشن کس چیز کی ہے؟ ٹینشن یہ ہے کہ یہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے ان کے لیے اور خطرناک ہو گیا ہے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل سے باہر وہ کم خطرناک تھا. جیل وہ کہتا تھا کہ میں جیل جاؤں گا تو تمہارے لیے اور خطرناک ہوں گا. یہ بولنے خطرناک ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں اس کو باہر لانا ہے. باہر لائیں گے تو وہ اور خطرناک ہو جائے گا. اب یہ کریں تو کیا ایسی اس میں یہ الجھ چکے ہیں، ایسی اس میں پھنس چکے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوام میں اپنی جو ہے وہ روٹس کھو چکی ہے. عوام اس حکومت کو کسی طور پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس بات سے قطع نظر کہ شہباز شریف صاحب جو ہے بیچارے محنت کر رہا ہے وہ آدمی. اس میں دیکھیں 2 حقیقت ہے. وہ حقیقت ہے ایک برہانی کیفیت سے پاکستان کو جو ہے وہ اب یہ نہیں آئیڈیل صورتحال ہو گئی لیکن بہتری کی طرف لے کر آئی شہباز شریف صاحب کی ٹیم ایک مجموعی سیناریو میں. انفرادی حیثیت میں ہمارے آپ کی زندگی پہ اس کے اثرات نہیں پڑے ہوں گے بالکل، لیکن ایک بڑے کینوس پر دیکھیں تو پاکستان جو ہے ایک بہتری قسم کی طرف آیا. شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہی لے کر آئی نا، لیکن قوم نہیں مان رہی. اس کا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اب آپ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے. ایک آخری بات میں کہہ دوں، ٹائم کم ہے آپ کے پاس، جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس قوم کی سوئی 8 فروری کو پھنس چکی ہے. وہاں سے آپ نہیں نکل پا رہے. آپ کو پہلے 8 فروری سے ہی جب تک نہیں کریں گے آپ کی کیلنڈر کی تاریخ میں 9 فروری نہیں آئے گی. صحیح. جی الیاس صاحب، دیکھیں تمام مسائل کا جو حل ہے اس میں مذاکرات میں ہی ہے. اب مذاکرات میں ان کو تیز کرنا چاہیے. اب یہ سب کے سامنے ہو گیا کہ مینڈیٹ صرف ایک بندے کے پاس ہے جو مذاکرات کے لیے، وہ ہے بانی پی ٹی آئی. اب انہوں نے کہا کہ تحریری طور پر دیں، اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے سیریس ہے تو پھر ان کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ یا پھر جیل میں بیٹھ کے کوئی ایسا مسئلہ حل کر لے کہ اندر کمیٹی بٹھا لے یا اس طرح، تاکہ ادھر ہی بیٹھ کے کر لیں اگر باہر نہیں نکالنا چاہتے. تو تاکہ مذاکرات وغیرہ اگر فیصلہ اسی بندے نے کرنا ہے تو پھر ان بندوں کا کیا، یہ تو پھر ڈاکیے کا کام کریں گے ادھر سے بات سن کے ادھر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسیشن دی ہے کہ انہوں نے اگر نہیں کرتے تو پھر اگلی جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو آپ پھر اٹھ کے آ جائیں. یہ اس طرح ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر ان کا جو ہے پی ٹی آئی وہ اس پر تو بارگیننگ ایج پر ہے. وہ تو یعنی کہ تمام اپنی باتیں اگر یہ ان کی باتیں یہ منوا رہے ہیں جی اب نیلے رنگ کا پین استعمال کریں، ریڈ رنگ کا پین استعمال کریں، اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی کہ پھر وہ ادھر سے پوچھ کے آئیں گے. اس طرح مذاکرات کو تیز رکھیں. اور دیکھیں اس میں فائدہ ہے کہ جب سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو ملک میں ایک افراتفری کم ہوئی ہے، کشیدگی کم ہوئی ہے. تو ان مسئلے کو سنجیدگی سے گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے. اگر وہ آئے ہیں تو اس طرح کئی چیزیں انہوں نے بھی چھوڑی ہیں تو پھر اس چیز کو کریں. اور جیسے بھی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کریں. اگر جوڈیشل کمیشن بنتا تو ٹھیک ہے، بنائیں اور اس پر بیٹھ کے جس طرح کریں، لیکن جو چیز ہے اس کو سیپریٹ رکھیں. 9 مئی کو 9 مئی میں جو ہے اس کے یہاں تو پھر فیصلے پہلے کر لیتے اگر مذاکرات انہوں نے کرنے تھے
تاکہ مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، مسئلے کو سمیٹا جاتا ہے. اس طرح لٹکایا گیا تو یہ مزید خراب ہوگا. اگر دیکھیں اگر آپ مذاکرات بند کر دیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی ایک بندے نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ بندہ ان سے کھیل رہا ہے. بالکل ان کے ساتھ مسئلہ حل ہونے کے بجائے بگڑتا وہ دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، پرائم منسٹر نے معاشی ترقی کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کر دیا. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ حکومت کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، ناراض ہیں. پرائم منسٹر کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. آپ آئیں بیٹھیں، مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو بوم اینڈ بسٹ سے بچاتے ہوئے کس طریقے سے اکانومی کو آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں اور پاکستان کو اس راستے پر لے جائیں جس کو ترقی خوشحالی کا سفر کہتے ہیں. جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکے وہ مذاکرات کو کامیاب کرائیں. طاقت کا اصل سرچشمہ فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلے ہوں گے. قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں، بلکہ تین ہیں. ناظرین، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. حکومت کی حمایت ختم کرنے کی دھمکی کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی دوسری بار یقین دہانی کرا دی ہے. مگر گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند نے حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کا ایجنڈا بھی واضح کر دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں. اگلے 2 ماہ حکومت کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے. پیپلز پارٹی نئے اتحاد بننے کے امکان پر غور کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے اتحاد کے نئے اشارے بھی مل رہے ہیں. اگر حکومت نے مارچ تک تحفظات دور نہ کیے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. شیخ رشید صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیا سال سب کے لیے بھاری ہوگا. قبر ایک ہے اور مردے 3 ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی تمام تر صورتحال سے متعلق سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ پرائم منسٹر کا بڑا امپورٹنٹ دورہ کراچی کا، لیکن یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، حکومت کی حمایت ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نیا اتحاد بنانے کے بھی اشارے کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو جو پہلے ان کے اتحادی ہیں اگر ان کے تحفظات دور نہیں کر پاتے تو وہ کس کے ساتھ پھر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج وہ شرجیل انعام میمن کے پوتے کی مبارکباد دینے وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ اپنی کیبنٹ ممبرز کے ہمراہ پہنچ گئے. اتحادیوں کے ساتھ تو وہ بیٹھ رہے ہیں، بھرپور ٹائم دے رہے ہیں. کل زرداری صاحب کے پاس اسحاق ڈار تھے، محسن نقوی تھے، آدم نذیر تارڑ تھے، بلاول بھٹو تھے. بڑی اچھی ان کی میٹنگ ہوئی جو ماہانہ بنیادوں پہ ہو رہی ہے. سیشن جو شروع ہونے والا ہے اس کے لیے جو قانون سازی چاہیے ہے وہ زرداری صاحب کو بریف کی گئی. وہاں سے میسیج پیپلز پارٹی کے جو 3 رہنما لیجسلیٹو کمیٹی میں ہیں ان کو چلا گیا کہ یہ بل اپروو کرانے ہیں. وہ لگے ہوئے ہیں. باقی یہ جو ہلکا پھلکی گولہ باری ہے، جس کا کام نہیں ہوگا وہ یہ کام کرتا رہے گا، پھر اس کے کچھ کام ہو جائیں گے، پھر رکیں گے. یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی بہت اچھے انداز سے یہ کام کرنا جانتی ہے. آپ چیک کرا لیں، پی ایس ڈی پی جو 1600 ارب کا تھا، جو 1100 سے 1050 ارب روپے پہ چلا گیا، سارے صوبوں کے فنڈز کٹ کے پی ایس ڈی پی میں سندھ کا حصہ نہیں کٹا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بلکہ وہ حصہ بھی مانگ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو عمران خان نے کاٹا تھا سندھ کا اپنے دور میں، وہ تمام تر چیزیں لے رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بورڈز پہ ہمیں رکھیں. تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا اتحادیوں کا، یہ یوں ہی چلتا ہے کہ کبھی کوئی کرتا ہے. کچھ نان اتحادی ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مان چکے ہوئے ہیں، 2 ہفتے کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا ہے جب کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہیں اور اس قسم کا ہوتا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاہدے کی گارنٹر ہے. اس معاہدے کے گارنٹر میں اور آپ نہیں ہیں. یہ چلتا رہے گا جب تک یہ چلانا مقصد ہے، اور فی الحال یہ مقصد موجود ہے کہ اس سسٹم کو اقتصادی لحاظ سے بہتری کی طرف آ جانے کے بعد مزید فروغ دینا ہے، اس میں کمی نہیں لانی. صحیح. جی ایاز صاحب، یہ دعا کچھ چیزیں ہوتی کیس ٹو کیس بیسس پہ. ظاہر ہے وہ ایک کیس حل ہو جاتا ہے، اس کا معاوضہ آپ کو مل جاتا ہے، پھر آپ ایک نیا کیس تیار کرتے ہیں کہ جی ہم ایدے پیسے بھی سن دیو. یہ سیاست ہے ہی، اور اتنی بے رحم سیاست ہے. آپ دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک صوبائی وزیر کے گھر جانا پڑا پوتے کی مبارکباد دینے. اس سے بڑا اور کیا قربانی ہو سکتی ہے کسی پرائم منسٹر کی؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ حکمرانوں کو ہماری فکر نہیں ہے. یہ تو بیچارے دن رات گھل رہے ہوتے ہیں اس غم میں کہ کسی طریقے سے ہم آپ کی خدمت کر دیں، مدد کر دیں. اور یہ جانا بھی اس لیے پڑا کیونکہ پیپلز پارٹی آج کل تھوڑی ناراض ہے، اور آوازیں ہوتا یہ ہے کہ مین لیڈرشپ خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر نیچے والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تسی بس بیان دہی رکھنا، مطلب وہ معافی نہیں کرنی. آپ نے کہتے رہنا کہ جی بس ہم اتحاد سے نکل رہے ہیں. وہ بارگیننگ پار اتنی زبردست بن جاتی ہے کہ ریٹ ٹھیک مل جاتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. کوئکلی
से वापस आ रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैसल साहब, इत्तेहादी नाराज़ हैं, ज़ाहिर हम इस पर पहले भी बात की है हमने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से हुकूमत दूर कर सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबके साथ मिलकर चलना पड़ा तो चलेंगे, तो फिर जब इत्तेहादियों को नहीं मना सकेंगे तो फिर किसके साथ बैठना चाहते हैं वो? असल में मैं इसमें आमिर साहब की बात से जो है ना वो मैं इत्तेफाक करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट गारंटियर है, इनका इत्तेहाद जो है ना इसी तरह जारी और सारी रहेगा इन दोनों जमातों के पास, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग के पास भी एक दूसरे से अलग होने का इस वक्त ऑप्शन नहीं है। दोनों इसी तरह जो है वो ये लड़ाई झगड़ा समझ लें नहीं हो रहा, इसको आप नहीं समझे, मैं इसको इस तरह गैर अहम समझे कि इसको आप प्रोग्राम का सवाल भी ना बनाएं, कुछ भी नहीं है। ये अलग होना चाहें भी, इनकी ख्वाहिश भी हो तो एक दूसरे से जो है ना वो अलग नहीं हो सकते। और ये जो गारंटियर जो है वो उसकी वजूहत और हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ये सब फारिग हैं। 8 फरवरी को ये सब फारिग हो चुके हैं। इनको जो ये गारंटी इसलिए ये मोहताज है इस्टेब्लिशमेंट के, या जो कुछ भी है इनकी गरारी 8 फरवरी में फंस गई है, चाइना वाली थी खुश्क हो गई है, पूरे पाकिस्तान की फंस गई है, पाकिस्तान की, मेरी नहीं, पाकिस्तान की नहीं, आप ही की फंसी हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी सारे चल पड़े हैं, आप वहीं फंसे हैं, आपको लग जाएगा पता। पाकिस्तान में बड़ा फर्क है, आपकी गरारी का कोई तेल पानी चेंज करते हैं सेट हो जाएगी, जो गरारी घिस गई है फंस गई है, फंसी होगी। आमिर साहब आज तो वो उन्होंने इसी से आगाज किया है कि वो आपकी बात से मुत्तफिक हैं। ओहो गरारी भाईचारा होना चाहिए यार, तुसी भी नून लीग ते पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हो दोवें साडे नाल, तानू हुण समझ आई है। मेरा इनका भी ना, मेरा इनके दरमियान भी इत्तेहाद है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट गारंटियर है, तो हमारी लड़ाई पे भी नहीं जाना है आपने, आप दोनों की गारंटर दुआ है हमारी। सही है, सही, मुझे समझ आ गई है, नहीं मुझे तो समझा हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो दुआ ही है ना। चले जी इस लड़ाई पे भी आपने नहीं जाना है दुआ, ठीक है सर। नेक्स्ट जो है वो पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, सवाल भी नहीं रखना और आप दोनों की लड़ाई पे भी नहीं जाना, ये नोट हो गया है। जी नवीद साहब। नहीं वो आप जो मर्जी कर ले आएंगे। देखें ये नदीम अफजल चंद हों, ये जो है शाजिया मरी हों, या ये नबील गबोल हों, ये इनके बयानात जो हैं ये बयानात की हद तक ही लें, और इनके मकासद जो हैं इस तरह के मकासद, इस तरह के बयानात के 2 मकासद हैं। एक तो अपना सियासी तशख़्ख़ुस जो है उसको बरकरार रखना और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना कि PMLN जो है वो गवर्नमेंट कर रही है तो हम भी मौजूद हैं। तो एक तो इनका ये है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखें और जितने भी जो है वो इनसे मफादात वो ले सकते हैं वो मफादात वो लें। जहाँ तक सवाल ये है कि जी ये गवर्नमेंट गिरेगी, ये गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, ये गवर्नमेंट इस वजह से नहीं गिरेगी कि ये इलेक्शन इन्होंने नहीं जीता हुआ, इलेक्शन इनको भी पता है, वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इलेक्शन जो है वो PTI ने जीता हुआ है, इनको इलेक्शन जितवा के दिया गया है। तो जिन लोगों ने जितवाया है इनको इलेक्शन, और जिन लोगों ने, और फिर जिन्होंने इन जो है वो रिवायती जो हलीफ हैं उनको जो है वो हरीफ हैं उनको हलीफ बनाया है, तो वही लोग इस गवर्नमेंट को चलाएंगे। सही चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी नहीं निकल सकती, हम तो नाम लेते हैं, नवीद साहब नाम ही नहीं ले रहे, इस गवर्नमेंट से नहीं निकल सकती, चाहते हुए भी जो है वो इस गवर्नमेंट से नहीं निकल सकती। इशू ये है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इसको चलाएगी और उस वक्त तक चलाएगी जब तक, अभी देखें असल इशू सबको पता है कि वो हमारी इकोनॉमी का है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है इस गवर्नमेंट ने, ये स्टेबिलिटी जब तक रहेगी, देखें ये हमेशा, मैंने पहले भी बहुत दफा ये कहा कि IMF का प्रोग्राम जब भी आता है पहले 2-2.5 साल जो है वो स्टेबिलिटी रहती है, और उस स्टेबिलिटी के बाद जब ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो मसाइल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उसके बाद मसाइल शुरू होते हैं। तो ये 2-2.5 साल तो गवर्नमेंट को 2-2.25 साल कुछ नहीं होना, ये बयानात ही रहेंगे। सही है जी, ये बयानात मिठाई बांटते हैं 2 साल तक तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल जी, आपस में आपकी टेंशन आज नबी साहब ने काफी हद तक कम कर दी, मामला साल गुजर गया, 2 मामला तय हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर उनके पास खुद जाते हैं, जब भी कोई मुज़ाकरात या मुतालबात करते हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुनते हैं। अभी उनकी बात सुनी गई है, तो ये देखें अभी थोड़ी देर इसमें स्लो हो गई ये मामलात वगैरह इख्तलाफात के, लेकिन फिर बयानबाजी देखिएगा जब भी 2-1 महीने बाद
پھر شروع ہو جائے گا بجٹ کے بعد پہلے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنی شناخت رکھنی ہے تاکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. اور اگر یہ دیکھیے گا جیسے ٹائم گزرے گا ان میں اختلافات زیادہ شدت اختیار کرتے جائیں گے تاکہ الیکشن سے پہلے وہ علیحدہ ہو سکیں اور عوام کے پاس انہوں نے جانا ہے تو عوام کو بتا سکیں کہ جو کوتاہیاں تھیں وہ مسلم لیگ نون کی تھی، ہماری نہیں تھی، اس لیے ہم علیحدہ ہو گئے، اور وہ علیحدہ کر کے پھر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس ٹائم تو وہ ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے بالکل جنگ لڑ رہے ہیں اور پنجاب میں اپنی سیٹیں زیادہ نکالنا چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں، تو وہ ابھی کوشش شروع ہو جائے گی ایک قسم کے لیے. چلیں جی، اب یہ کوشش شروع ہوگی پارٹی کی الیاس صاحب کے مطابق کہ انتخابات تک یہ واضح کر دے کہ وہ اور نون لیگ الگ ہیں. آپ سب کی رائے آ گئی، وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ.